آیت نمبر 154 ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، نعاسا یغشا طائفۃ منکم، یعنی وہ نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک تو قول یہی ملتا ہے کہ عین میدان جنگ میں صحابہ کرام کے اوپر نیند کی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی، اور یہ نیند اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جب ہم نیند کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت ساری ہماری ہیلنگ جو ہے، ریپیئرمنٹ جو ہے، وہ نیند میں فزیکلی بھی ہو جاتی ہے اور جذباتی لحاظ سے بھی ہو جاتی ہے، کہ جب انسان سو جاتا ہے تو بہت سارے غم اور وہ پریشانیاں، آزمائشیں اور جو دکھ ہوتے ہیں وہ نیند میں انسان سے دور ہو جاتے ہیں، تو انسان کسی حد تک جو ہے وہ ایک طرح سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ سکون کی کیفیت میدان جنگ میں نازل کی گئی۔ بعض نے فرمایا کہ اس نیند سے مراد جو ہے وہ اطمینان قلب ہے، کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک طرح کا سکون جو ہے وہ اتار دیا گیا تھا۔ اور یہ سکون کیوں اتارا گیا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ اتنے زیادہ غم اور پریشانیاں کہ یہ بچے یتیم ہیں، بیوہ ہو گئے ہیں، نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہو گئی ہے، دشمن ہمیں تانے دیں گے، تو اتنے غموں کو سہنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ دل میں ایک اطمینان کی کیفیت نہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ بندے کو پرسکون نہ کر دیں، تو پھر یہ غم سہنے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض منافقین کی یہ رائے تھی کہ ہمیں مدینہ شریف کے اندر سے جنگ لڑنی چاہیے، مگر کچھ صحابہ کرام کی رائے کی وجہ سے مدینہ شریف کے باہر سے جنگ لڑی گئی۔ تو یہ منافق کا ایک ایٹیٹیوڈ بیان کیا گیا ہے کہ وہ وقتی طور پہ تو آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، یا پھر اس کو وقتی طور پہ تو مان لیتا ہے، لیکن بعد میں اگر کسی قسم کے مختلف نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات بھی کرتا ہے، سوالات بھی کرتا ہے اور تنقید بھی کرتا ہے۔ قل، نبی علیہ السلام فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور وہ نبی اپنے دلوں میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ علیہ السلام پر وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یقولون، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر ہمارا بھی اختیار ہوتا یا اختیار میں کچھ حصہ ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں پہ نہ مارے جاتے۔ اب بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کے دلوں میں بھی ایسے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں اتنی مشکل میں ڈالا، کیوں اتنی شہادتیں دکھائی ہیں اور کیوں ہمیں اتنے زخم ملے ہیں؟ وہ اپنے ایمان کے مطابق گمان کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ساری سچویشن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا اور ہماری کیا کمزوری ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان سے نہیں بلکہ وہ حالات کے مطابق اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ حالات اچھے ہوں گے، موڈ اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی بات کہیں گے، اور اگر جب حالات اچھے نہیں ہوں گے، موڈ اچھا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ کل، نبی علیہ السلام فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک ضرور پہنچ کر رہتے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے ہم میدان جنگ میں نہیں جائیں گے تو ہم قتل نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ موت ہمارے پاس آتی ہے، جبکہ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم موت تک خود جاتے ہو، کیونکہ مضاجعہم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قتل گاہوں کی طرف، جہاں تم نے مرنا ہے، جہاں تم نے قتل ہونا تھا، تم خود بخود ان جگہوں کی طرف جاتے، تو موت انسان کو خود اپنی جگہ کی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ یہ معاملہ جو پیش آیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لیں جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ یہاں پہ صدور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ابتلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ تمہارے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور صدر دل کے بیرونی حصے کو کہا جاتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے جذبات، احساسات اور خوف اور وساوس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل کے اسی حصے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے جب فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ وہ بالکل پاک صاف اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کہ جب سینے کے باہر کے حصے سے انسان کو ان تمام جذبات سے آزمایا جاتا ہے تو اس سے دل کے اندر کے حصے کو جو ہے وہ سیف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔